اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیچ 2 کا اورینٹیشن سیشن ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے ہی دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیروں و نذیرہ کرو۔ اب یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ایک تو بشیروں کرو اور وہ نذیرہ کرو۔ کیا ہے مطلب اس بشیرہ کا، کیا ہے مطلب اس نذیرہ کا، اور کیوں یہ امپورٹنٹ ہے، اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ہی دور میں یہ ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اچھا، ایک غضب کی بات اور ہے، سوچے ذرا کیا کہ اللہ نے یہ تو بتا دیا بشیروں و نذیرہ کرو، لیکن طریقہ اس کا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہ ایکسپلین نہیں کیا وہ مسئلہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی جیسے ہی انہوں نے اسٹارٹ کیا نا، ان کو بتا دیا گیا تھا، کمیونیکیشن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو ڈراؤ اور ان کو فیسنیٹ کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہے نا، کہیں پر بھی اگر موجود ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی کونے میں، ایک بار اس کا شعور ڈیولپ ہوا ہے، سوچ ڈیولپ ہوئی ہے، تو وہ کسی نہ کسی شے کے، کسی نہ کسی طاقت کے، کسی نہ کسی سوچ کے تابع ہے ہی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان ہو، زندہ ہو، اور وہ کسی سوچ کے تابع نہ ہو۔ اور سوچ کیسے بنتی ہے؟ سوچے ذرا۔ سوچ بنتی ہے کہ انسان کے جو خواہشات ہوتی ہے اور انسان کے جو ڈر ہوتے ہیں، ان کے درمیان، یعنی جو انسان کی خواہشات ہوگی، جو انسان کا ڈر ہوگا، اسی کے درمیان اس کی سوچ بلڈ ہو رہی ہوگی۔ اور کسی بھی انسان کی اگر آپ کو سوچ چینج کرنی ہے، اس کے معاملات چینج کرنے ہیں، اس کا بلیف سسٹم چینج کرنا ہے، اس کے صحیح اور غلط کی تمیز آپ کو چینج کرنی ہے، تو اس فیئر اینڈ فیسنیشن کو پکڑنا پڑتا ہے، اور یہ ہر نبی کرتا آ رہا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام لے لے، عیسیٰ علیہ السلام لے لے، نوح علیہ السلام لے لے، لوط علیہ السلام لے لے، ابراہیم علیہ السلام لے لے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، انہوں نے یہی فارمولا ہمیشہ یوز کیا کہ انسانوں کی سوچ کو بولا گیا تھا اللہ کی طرف سے ان کو چینج کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب تک مجھے پتا ہی نہ ہو کہ انسانوں کا بیہیویئر ہے کیا، انسان بیہیو کس طرح سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور اس کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں، یا اس کے پیچھے ماڈلز اور بلیف سسٹمز کیا ہوتی ہیں، انفرنسز کیسے ہوتی ہے، اس کے بغیر تو یہ پاسبل ہے نہیں۔ اس کے بغیر تو نہ میں اس کی فیئر کو سمجھ سکتا ہوں، نہ فیسنیشن کو سمجھ سکتا ہوں، نہ ہی اس کی سوچ کو چینج کر سکتا ہوں۔ اب میں ذرا چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، تب جا کر ہم آتے ہیں مین پوائنٹ۔ صلح حدیبیہ کے وقت ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے خلائس۔ خلائس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ قریش نے خلائس کو بھیجا ہے نیگوسیشن کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کو کہ جلدی سے اونٹوں کو سامنے رکھ دے، جلدی سے اونٹوں کو سامنے رکھ دے جو ہم نے قربان کرنے کے لیے یہاں پر لائے، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ ہم جو ہے نا یہاں پر قتل عام کی وجہ سے آئے، قتل عام کرنے کی وجہ سے آئے، خون ریزی کرنے کی وجہ سے آئے۔ اب خلیس جس ٹرائب سے بلونگ کرتا تھا نا، غور سے سنیے اس بات کو اور سمجھے اپنے نبی کو، تب جا کر آپ کو یہ کورس سمجھ آ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیس جس ٹرائب سے بلونگ کرتا تھا، اس ٹرائب کی ریچولز ہوتی تھی کہ وہ جب بھی عمرہ پہ آتے تھے نا، وہ اونٹ قربان کرتے تھے۔ ان کے لیے اونٹ ساتھ لانا اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، مائنر پلگریمیج کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے، صحابوں کو بولتے اونٹوں کو سامنے لینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو خلیس اس ایگریمنٹ کے لیے آیا تھا کہ وہ صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بھیج دے، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو عمرہ نہ کرنے دے، وہ خلیس جیسے ہی اونٹوں کو دیکھتا ہے نا، وہ دوڑ کے قریش کے پاس واپس جاتا ہے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور قریش کو بولتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، اس مقصد سے ہمارا رواج ہی نہیں ہے، ہمارا کلچر ہی نہیں ہے، ہمارا ٹریڈیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس مقصد سے اگر کوئی شخص آئے اس کو واپس بھیج دے۔ تو اگر آپ نے اس مقصد سے ان کو واپس بھیجا جس مقصد کے تحت یہ آئے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے خلاف جاؤں گا۔ سوچے ذرا، میں کتنا بڑا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں اور میں کیا سمجھانے کی کوشش آپ کو کر رہا ہوں۔ حاشر مائک پہ ہے آپ میرے ساتھ؟ یا کوئی بھی ایک میرے ساتھ مائک پہ آ جائے، سوچے ذرا میں نے آپ کو کیوں یہ واقعہ سنایا۔ شروعات ہی میں نے اس واقعے سے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی آئی تھنک ہی واز ایموشنلی انٹیلیجنٹ، جی کیونکہ اس کے بعد جو صحابہ آتے ہیں، جو ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے. سو اٹ شوز کہ ماشاء اللہ ہاؤ ایموشنلی انٹیلیجنٹ آر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز. جی. اور بہترین طریقے سے اگر میں کہوں، کیا نام ہے آپ کا میم؟ سائمہ. میم سائمہ. اگر میں اور بہترین طریقے سے آپ کو کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیورو پروفائلنگ کرنی ہر شخص کی آتی تھی. جی بالکل. یعنی وہ ماہر تھے نفسیات کے، ان کو ہیومن بیہیویئر کی ایک ایک چیز پتا تھی، اور وہ اس کے پیچھے وقت لگاتے تھے، وقت صرف کرتے تھے. تبھی تو ان کو پتا چلا نا کہ ہلاس کس ٹائپ سے، تبھی تو ان نے اونٹ سامنے لائے نا. جی جی صحیح ہے. جی جی بالکل. انفیکٹ اس کے بعد جب سہیل بن عمر آتے ہیں نا، سہیل بن عمر جیسے ہی نیگوسیشن کے لیے آتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اب معاملہ آسان ہو گیا. کیا کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر؟ صحابہ کو سکھا رہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس شخص کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہو یا کمیونیکیٹ کر رہے ہو یا خبر پہنچا رہے ہو، اس کا پروفائل کیا ہے. اور صرف اتنا نہیں، میں آپ کو کچھ اور واقعات بتاتا ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں اصلی مسئلے پہ. کیونکہ یہ واقعات اگر آپ کو پتا نہ چلے، سمجھ نہ آئے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے اور ہم کتنے خسیس ہیں. اسامہ بن زید کو جب متاح بھیجا نا، یعنی رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے، کہ ان کے والد جو زید بن حارثہ ہے وہ شہید ہو گئے تھے اس سے پہلے وہاں پر متاح کی جگہ پہ. تو اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میپ دے دیا تھا، بول دیا تھا کہ جانا کہاں سے، کس طرح سے جانا ہے اور وہاں پر کیا کرنا ہے. بلکا سے جانا، پھر دوسرے شہر پہنچ جاؤ گے، پھر متاح کے قریب فلسطین کے پاس پہنچ جاؤ گے تو وہاں پر جنگ لڑنا، اور جیسے ہی جنگ جیت جاؤ گے وہاں پر رکنا نہیں، بلکہ جزیہ کلیکٹ کرنا اور واپس آ جانا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ، مدینہ اور دنیا کے جو جیو پولیٹیکل افیئرس ہیں نا، وہ بھی بڑے ڈیپ لیول پہ پتا تھے، اور صحابہ کو سکھا رہے تھے وہ ساری چیزیں. ابو بکر صدیق کو خالد بن ولید لیٹر بھیجتے ہیں، شاید پرشیا میں تب، شام میں شاید آرمی تھی، یا رومن امپائر میں تب آرمی تھی، تو کمزور پڑ رہے تھے. تو بولا کہ جلدی سے ری انفورسمنٹس بھیج دیجئے، ہم تو کمزور پڑ رہے، ہارنے والے. ابو بکر کو جب وہ لیٹر ملتی ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوج کو جمع نہیں کرتے. ابو بکر جو ہے نا وہ ایک شخص کو بھیجتے، القعقہ ابن التمیمی. صحابہ کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوری کی پوری فوج مانگ رہے ہیں، ان کو فوج کی درکار ہے، ان کو اسلحے کی درکار ہے، ان کو سورڈز کی درکار ہے، ان کو سپلائی لائن کی درکار ہے، آپ ایک شخص کو بھیج رہے ہو، یہ کس طرح کی عقل مندی ہے؟ ابو بکر ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے ان کو کس چیز کی درکار ہے، اور جس یونٹ کا حصہ القعقہ ابن التمیمی ہونا، وہ یونٹ کبھی نہیں ہارتی. سوچے ذرا کس ڈیپ لیول پہ صحابہ کو کمپیٹنٹ بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن خطاب کے وقت میں جب پوری طرح سے شام کھل گیا نا صحابہ کے سامنے، تو جو ٹاپ لیول کے صحابہ تھے نا، ان کو وہاں پر دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا، قرآن اور اسلام سکھانے کے لیے. تو وہ ایگریکلچر پریکٹس میں لگ جاتے، سمجھ لے باغ واغ خرید لیتے، ایگریکلچر وہاں پر زمین ومین خرید کے کرنا سٹارٹ کرتے. عمر بن خطاب کو جیسے ہی بات پتا چلتی ہے نا، وہ انتظار کرتے جب تک کہ ان کی وہ فصل پکی نہ ہو جائے. جیسے ہی پکی ہوتی ہے نا، عمر بن خطاب جاتے، ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتے. صحابہ کہتے یا امیر المومنین، یہ آپ کون سا ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ تو حلال زمین ہے ہماری، ہے حلال، ہم نے اپنے پیسوں سے خریدے. آپ چاہو تو ان سے پوچھ لیجیے شام والوں کو کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا، کہ ہم نے کسی کا کوئی حصہ چوری تو نہیں کیا، کوئی جبر تو نہیں کیا، یہ حلال ہے ہم پہ، آپ ایسا کیوں کر رہے؟ اور وہ بھی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب یہ پک چکی ہے، اتنی محنت ہم نے اس کے پیچھے کی. عمر بن خطاب ان کو کہتے کہ اس چیز کے لیے میں نے یہاں پر تمہیں نہیں بھیجا، تمہیں اپنا مرتبہ پتا نہیں ہے، تمہیں میں نے دعوت کے لیے، تمہیں میں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے یہاں پر بھیجا. تو ان معاملات کو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، انفیکٹ ایک دو معاملات اور سکھا دیتا ہوں تاکہ گریوٹی آپ کے دل میں بیٹھ جائے جو میں سٹیٹمنٹ بولنے والا ہوں. اس کے بعد قبلہ جو ہے نا وہ مدینہ میں چینج ہوتا ہے اور اس پہ بڑا طنز کیا جاتا ہے. قبلہ آپ سمجھ لے مسجد اقصی کو چھوڑ کے اب وہ مکہ کی طرف جو ہے نا وہ مڑنے لگتے، مکہ کی طرف رخ کر کے اب وہ نمازیں پڑھنے لگتے. سوچے ذرا اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی ایک جملے میں اس قبلے کو اچانک سے چینج کرنے کی کوئی حکمت بتا دی جو اللہ نے یہاں پر رکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو صحابہ کے ساتھ کی. اینی ون جو اس کے پیچھے حکمت سمجھ سکتا ہے.
جی کوئی بھی انمیوٹ کرے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیکاز اس کا ریزن قرآن پاک میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو منافقین ہیں کہ جن کا پوری طرح سے ایمان نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صرف نفاق کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ کر دے ان سے کہ جن کا پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے. جی بالکل. اور کوئی ریزن آپ کے دماغ میں آ رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہی ریزن تھا مینلی کہ لوگوں کی سائیکالوجی چیک کرنا، کہ آف کورس اگین وہی چیز کہ کون پوری طرح سے ایمان لا چکا ہے اور کون نہیں لا چکا، ان کے دل سے نفاق کو ختم کرنے کے لیے. جی میں نے آپ کو ایک ڈیپر لیول پہ بات بتاتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. کیا نام ہے آپ کا سر؟ کیا نام تھا ان کا؟ ثنا ایلسا، ان کا کیا نام تھا؟ فیضان. فیضان صاحب غور سے سنیے گا اس بات کو. آپ نے جو ریزن دیا وہ بالکل درست ہے، لیکن اور بھی اس کے پیچھے حکمت چھپی ہے. فیضان صاحب جب مدینہ میں صحابہ کو لیا نا تو ظاہر سی بات ہے پرزیکیوشن سے صحابہ نکلے تھے، تشدد سے نکلے تھے، اور وہ اسکیپ ڈھونڈ رہے تھے. اور مدینہ میں جب وہ آنے لگے تو اس سائیکالوجی کو کنٹینیوسلی مینٹین کرنا کہ تمہارا پرپز کیا ہے، اس کی طرف ان کا رخ کرنے کے لیے، ان کا مائنڈ وہاں پر پن پوائنٹ کرنے کے لیے قبلہ کی ڈائریکشن چینج کی گئی. یہ اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جو بڑے بڑے اسکالرز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. جو اللہ نے قرآن میں کہا وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہے ہی ہے. لیکن جب اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں نا، لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں نا، تب یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ صحابہ اس پرزیکیوشن، ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان ایک ظلم کی ایک سفیر سے یا ببل سے باہر نکلے گا، تشدد کے سفیر یا ببل سے باہر نکلے گا تو آزادی پریکٹس کرنا سٹارٹ کرے گا، وہ مزے کی طرف جائے گا اور اس کو بھول جائے گا اس کا مقصد کیا تھا. تو 24 گھنٹے صحابہ کو ان کا مقصد یاد دلانے کے لیے، ان کی منزل یاد دلانے کے لیے قبلہ جو ہے نا وہ مکہ کی طرف کیا گیا. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو. اب یہ باتیں میں آپ کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ انفیکٹ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں جو میں نے دوسرا واقعہ کہا تھا. عبداللہ بن ابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی وہاں کے بادشاہ بننے والے تھے. اور عبداللہ بن ابی کوئی عام سے شخص نہیں تھے. ان کو جیوز کی جو ٹاپ لیول کے 3 کلانز تھے نا وہاں پر ان کا سپورٹ تھا. جیوش لیڈرشپ بھی ان کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے کہ اگر وہ وہاں پر بادشاہ بن جاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ان کی بادشاہت ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسا کے مدینہ یا پھر کانسٹیٹیوشن آف دا مدینہ فارمولیٹ کرتے، اور اس میں کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ فیصلہ جس کا جو کچھ بھی ہو، انتم ڈیسیجن صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے والا ہے. پڑھے گا اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کو. اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن ابی نے ایسے ایسے معاملات کھڑا کیے نا صحابہ کے، ایسی ایسی تکلیفیں دی نا، ایسی ایسی چالیں چلی نا کہ مسلمان کے جو دشمن کفار تھے اس وقت کے، یہودی تھے، قریش تھے، ان لوگوں نے بھی ویسی چالیں نہیں چلی ہوگی. اتنی تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پہنچانے کی کوشش کی صحابہ کو. یہاں تک کہ ایک وقت عبداللہ بن ابی کا بیٹا آتا ہے اور حضور علیہ السلام سے بولتا ہے، ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، پڑھے گا اس کو، اور بولتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ میرے والد کا قتل کرو گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دے کہ میں اپنے والد کا قتل کروں آپ کے لیے. اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں اپنے والد کو بچانا چاہتا ہوں یا میں اسلام سے بے دخل ہو گیا ہوں یا آپ اس کو معاف کر دیں، بلکہ میں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر کوئی اور شخص میرے والد کا قتل کرے اور میں اس کو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوں دیکھوں تو مجھے وہ برداشت نہیں ہوگا. بہتر یہ کہ میں اپنے والد کو آپ کے لیے قتل کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، بولتے نہیں یہ نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے اسٹریٹجی کیا تھی اس کے پیچھے؟ جب لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے، جو جید ترین علماء نے لکھی ہے، بیسٹ سے بیسٹ اسکالرز نے اس کی تشریح کی ہے. امیجن کریں اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی تھی. حکمت یہ تھی کہ اگر عبداللہ بن ابی کو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ قتل کرتے نا یا اس کو سزا دیتے نا تو مدینہ کا جو سٹرکچر تھا اس وقت، پولیٹیکل سٹرکچر، وہ جو ہے نا ہڑبڑاہٹ میں آ جاتا، کیونکہ سپورٹ تھا بہت زیادہ اس کو. اب ظاہر سی بات ہے جو اوس اور خزرج ہے وہ سارا کا سارا ابھی مسلمان تو نہیں ہو گیا تھا. سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بہت سارے انہی کی ٹرائب میں تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے.
एंड मुसलमान नहीं हुए थे, दे स्टिल सपोर्टेड अब्दुल्ला बिन उबई समहाउ. जेव्स का सपोर्ट था अब्दुल्ला बिन उबई को. इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार किया. सबसे पहली चीज क्या की, अब्दुल्ला बिन उबई को खुद एक्सपोज होने दिया सबके सामने कि ये शख्स कितना मुनाफिक है, कितना मुसलमान है, कितना आपके साथ है, कितना आपके खिलाफ है. और सेकंड, जो जो ताकत की गड़ियां थी, रगे थी, उनको पकड़ा अब्दुल्ला बिन उबई को, चाहे वो बनु कैनुका, चाहे वो बनु कुरैजा, बनु नदीर, तीनों को एक एक करके दफा कर दिया वहां से. और तब अब्दुल्ला बिन उबई को इतना कमजोर कर दिया ना कि फिर अब्दुल्ला बिन उबई की कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रही मदीना में. तो इस चीज को ना गौर से समझिए. मैं ये वाकयात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे मुसलमान नुमा लोगों के साथ, हमारे मुस्लिम उम्मत के साथ अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम इस कोर्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. और वो प्रॉब्लम ये है कि हम ना अहल हो चुके हैं. हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असली सुन्नतें थी, इनफैक्ट जो चीजें हम पे वाजिब थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, अल्लाह ने सिखाई थी, खुद उनने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके, फिक्र का इस्तेमाल करके, अपने एफर्ट्स दे दे के सीखी थी और समझी थी. वो चीजें हमें नहीं बताई जाती कि वो आपका पार्ट है. जिस प्रॉब्लम को हम इस कोर्स के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूं, वो ये है कि मुसलमान वापस अपनी अहलियत, अपनी कॉम्पिटेंस को ले. मैंने पहले आपको बोला था कि वो कौन सी ऐसी चीज है, वो कौन सी ऐसी स्किल है, वो कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि जो उस अहद के साथ हक अदा कर सके जो अहद हमने अल्लाह के साथ किया, वो पर्पस के साथ हक अदा कर सके जिस पर्पस के साथ अल्लाह ने हमें भेजा है, जिस पर्पस के साथ अल्लाह ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, जिस पर्पस को साहबा ने समझा था. वो चीज है महारत, कॉम्पिटेंस. किसमें? उस प्लैनेट के मामलात पे, जिस प्लैनेट पे आपको भेजा गया है, उन इंसानों के मामलात पे जिन इंसानों की तरफ आपको भेजा गया, उस मंजिल के लिए जिस मंजिल के लिए आपको उन सारे इंसानों को इकट्ठा करके लेके जाना. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया को सीधा करने के लिए बोला गया था. पूरी की पूरी दुनिया अलग डायरेक्शंस में भाग रही थी. पढ़े रोमन एम्पायर में क्या चल रहा था, पढ़े जरा पर्शियन एम्पायर में फायर वर्शिप, पढ़े अरबिया में क्या चल रहा था, पढ़े उस वक्त हिंदुस्तान में क्या चल रहा था, पढ़े अफ्रीका में उस वक्त क्या चल रहा था. उन सब मामलात को दुरुस्त करने के लिए, उनको अल्लाह के सुपुर्द करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gained the highest possible competence for that purpose. और हम मुसलमानों को ये बात कभी बोली ही नहीं जाती है, समझाई नहीं जाती है कि तुम जब तक ना अहल हो तब तक तो तुम पर्पस ही पूरा नहीं कर सकते हो. तुम अगर ना अहल हो तो तुम मोमिन ही नहीं बन सकते हो. ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये न्यूरो प्रोफाइलिंग, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ये लीडरशिप ट्रेड्स, क्या ये सुन्नतें नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? दाढ़ी रखो, जी बिल्कुल दाढ़ी रख लेंगे, कोई मसला नहीं है सर. टोपी पहनो, कोई मसला, टोपी भी पहनेंगे. टखनों के ऊपर इजार अपना रखो, जी बिल्कुल रख लेंगे हम, कोई मसला नहीं, सुन्नत है, बिल्कुल फॉलो करेंगे हम. लेकिन ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ये लीडरशिप ट्रेड्स, ये साइकोलॉजी, ये नफ्सियात, ये लोगों को ड्राइव करना एक पर्पस की तरफ, क्या ये सुन्नतें नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इनफैक्ट सुन्नत छोड़िए, हम पे वाजिब नहीं है. सूरह अल इमरान कि हमने तुम्हें चुन लिया है और तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम खैर की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो और अच्छाई को नाफिज करते हो दुनिया पे. तो उसके लिए ये सारी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जाहिर सी बात थी. लेकिन प्रॉब्लम वही कि मुसलमानों को दो चार चीजें बता के और दो चार मामलात में उलझा के बस उनको बता दिया गया कि दिस इज इट, दिस इज द एंटायर स्कोप. नान नफका रोटी हो तुम्हारे पास, एक गाड़ी हो, बीवी हो, बीवियां इंतजार में, लड़कियां इंतजार में है कि कब प्रिंस चार्मिंग आएगा, और नौकरी हो और सोसाइटी में एक स्टेटस हो. दिस इज द एंटायर स्कोप ऑफ अ मुस्लिम राइट नाउ. तो इस बीमारी को दूर करने के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया था और दिस इज द सेकेंड बैच फॉर दिस कोर्स अगेन. और वही सारी चीजें इसमें की जाएगी, वही सारी चीजें सिखाई जाएगी, वही सारी चीजें समझाई जाएगी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को सिखाई, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम समझते. कोई नई तो बात नहीं हम सिखाने वाले. और वो कौन कौन सी चीज है? इंसानी नफ्सियात. वो कौन सी चीज है? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स. वो कौन सी चीज है? लीडरशिप मॉडल्स.
ان 3 چیزوں کو پڑھانے کا نام، سمجھانے کا نام یہ مینٹورشپ کورس ہے. اللہ نے خود قرآن میں ہمیں سیکوینس دی تھی معاملات کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی. اور ہم نے اس سیکوینس کو کبھی پڑھا ہی نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن کو جس لین سے پڑھا، سوائے کردار کے، سوائے اچھی اچھی باتیں کرنے کے، سوائے شریف ہونے کے، ہم نے تو قرآن کو کچھ سمجھا ہی نہیں. اسوہ حسنہ کا تو مطلب ہی ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ چند آیتوں کو چوز کریں گے اور چند آیتوں کو چھوڑ دیں گے، یا پھر میں یوں بتاؤں کہ نبی کا کچھ آرکی ٹائپ فالو کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آرکی ٹائپ کو چھوڑ دیں گے، اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں، قسم تو نہیں کھائی بٹ ڈائریکٹ کہا اللہ نے کہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کروں گا، آخرت میں بھی ذلیل و خوار کروں گا. اس نااہلی کی وجہ سے آج سوڈان میں 30,000 بچیاں پچھلے سال اور اس سال کو ملا کے گینگ ریپ ہوئی ہے، مسلمان لڑکیاں. کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. اس مسلمانوں کی، آپ کی اور میری نااہلی کی وجہ سے، انکمپٹنس کی وجہ سے کانگو میں پچھلے 30 سال میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور پچھلے 10 سالوں سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈسپلیس کر دیے گئے. اس آپ کی اور میری نااہلی کی وجہ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اہل ہونا، کمپیٹنٹ ہونا، دنیا کے معاملات کو سمجھنا اور لوگوں کو لیڈ کرنا، ڈیپ لیول پہ ٹریننگ کرنا صحابہ کی. میں نے ابو بکر کی ایگزامپل دی، میں نے عمر کی ایگزامپل دی رضی اللہ عنہم اجمعین. اس چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے آج وہ لوگ ہم پہ مسلط ہے، آج وہ فرعون، آج وہ یزید، آج وہ اس طرح کے نمرود ہم پہ مسلط ہے نا، کہ کھلے میں اوپنلی مسلمانوں کو چیلنج کرتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں کہ تمہاری نسلیں ہم صاف کر دیں گے، اور نسلیں صاف بھی کر رہے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. اور اللہ کی قسم کچھ نہیں کر پاتے، سوائے دعاؤں کے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہم، سما اللہ کی قسم کچھ نہیں کر پاتے. کھلے میں آ کے ایک شخص آتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ غزہ کی جو لینڈ ہے یہ صرف اور صرف ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے، سی فرنٹ جو ہے نا وہ پراپرٹیز یہاں پر میں بناؤں گا اور مالا مال کر دوں گا اسرائیل کو، اور خود بھی مالا مال ہو جاؤ. کھلے میں مسلمانوں جو یہ دعویٰ کرتے کہ قرآن ہمارا ہے، وہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، اس نبی کو ہم نے سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حالت یہ ہے مسلمانوں کی. اور ظاہر سی بات ہے ایسی حالت ہونی تھی جب 3-4 معاملات کو زندگی کا سکوپ بنا دے اور باقی جتنے بھی معاملات اس نبی نے سکھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دے، تو ایسا ہی ہوگا. ہمیں تو سر پٹکنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں تو در در پھیرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہمیں تو سر پھوڑنے کی، کسی کے پاس بھیک مانگنے کی، منتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہمیں سکھائی چیزیں، قرآن ڈائریکٹ ہمارے ہاتھ میں، صحابہ کی کتابیں ہمارے پاس ڈائریکٹ تھی، لیڈرشپ ماڈلز ہم خود نکال سکتے تھے، دنیا کو ہم نیورو کیمسٹری سکھا سکتے تھے، دنیا کو ہم فزکس سکھا سکتے تھے، کیمسٹری سکھا سکتے، لیکن نہیں. سب سے بہترین فالوور اگر آپ کو آج دیکھنا نا اس دنیا میں کون ہے کرنٹ ٹائمز میں، اللہ کی قسم مسلمان عالم، اللہ کی قسم مسلمان لیڈرز، اللہ کی قسم مسلمان فرد ہے. سب سے بہترین فالوورز کس کے؟ اللہ کے نبی کے؟ نہ بالکل نہیں. اپنی خواہشات کے، فرعونوں کے، وقت کے یزیدوں کے، اور نان نفقہ روٹی گاڑی عورت یا عورت کے لیے مرد اس کے. اور ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں نا دنیا کی فلاح کی تو کوئی نہیں سمجھتا ہے، کوئی مانتا بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تو اپنی خواہشات نے، ہمیں تو اپنی خواہشات نے مار ڈالا ہے، ہمیں تو اپنی شہوات نے مار ڈالا ہے. یتلو علیہم آیات ہم کیا سمجھ پاتے، پھر یزکیہم ہم کیا کر پاتے، پھر یعلمہ الکتاب ہم کیا سمجھ پاتے، اور پھر حکمہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو چھوڑ ہی دے، اس سے تو دور دور ہماری کوئی وابستگی نہیں ہے. اور ہم خوش ہیں اس چیز میں. صبح نیوز پڑھتے یا شام کو نیوز پڑھتے کہ دنیا میں اتنی بربادی ڈالی گئی ہے، اتنے مسئلے خراب ہو چکے ہیں، اتنی بچیاں ریپ ہو گئی ہے، اتنے بچوں کو بام کے تھرو اڑا کے آسمانوں میں پھینک دیا گیا. اگلے دن سیم ٹو سیم روٹین جو ہم پچھلے دن فالو کر رہے تھے. اور پھر تعویلیں بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی تعویل مل جائے کہ دس از اوکے، آئی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ، اور میرے حق میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کے لیے تو ذمہ دار کوئی اور ہے.
تو یہ ظاہر سی بات ہے جو نااہل لوگ ہوتے وہی ایسی باتیں کرتے، اہل لوگ تو ایسی باتیں نہیں کریں گے. ایک کمپیٹنٹ انسان، ایک غیرت مند انسان، وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہی بولے گا کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می. میں کوشش کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوششوں میں مر جاؤں گا تو ذالک فوز الکبیر، ذالک فوز العظیم. تو اس چیز کو ٹرین کرنے میں، اس چیز پہ ٹرین کرنے کے لیے، ان کیپٹلز کو بیلڈ کرنے کے لیے، خاص کر دو کیپٹلز کو، مینٹل کیپٹل اور مورل کیپٹل کو بیلڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کورس کو لانچ کیا ہے، تاکہ یہ جو بیماری ہے مسلمانوں میں، آپ میں اور مجھ میں بر بر کے، اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. ایک غیر مسلم تحریہ، کرسچن، ایگنوسٹک، وہ گلوبل لیولز پہ ڈیبیٹس میں جا جا کر، بڑے بڑے ڈیبیٹس میں، بڑے بڑے جو اسرائیل کے لوگ ہیں یا ظالم لوگ ہیں ان کو پیچھے کر رہا ہے، وہ ان کو ہرا رہا ہے وہ. اور پھر مسلمان دعویٰ کرے کہ جی ہم حق پہ ہیں اور آپ میرا دین قبول کرو. شرم نہیں آتی ہمیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ مجھے بولے ذرا، ہمارے اندر آگ نہیں لگتی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک تو وہ لوگ ٹاپ آف دا ٹاپ ہیرارکی پہ، انٹلیکچوئل کیپٹلز میں وہ آگے، سائنٹیفک معاملات میں وہ آگے، پولیٹیکل کیپٹلز میں وہ آگے، اکانومک کیپٹلز میں وہ آگے، اللہ کی قسم بزنسز میں وہ آگے، کریٹیکل تھنکنگ میں وہ آگے. ہارورڈ اور آکسفورڈ کے بچوں سے بات کیجئے، 5 منٹ میں چھٹی کر دیں گے آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کی وہ. اور پھر ہم یہ ان کو دعوت دیتے کہ آپ میرا دین قبول کرو کیونکہ میرا دین بہت بہترین ہے، میرے دین میں فلاح ہے، میرے دین میں اللہ نے تدبر کرنے کو کہا ہے، تفکر کرنے کو کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے نوبل لینیج میں بھیجا گیا، کہ تھرو بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیوسلی مہارت دے رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کی. ایک جملہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا، نسلوں پہ وہ باری پڑ جاتا تھا، صحابہ کی زندگی سنور جاتی تھی. اس لیول پہ ان کو کمپٹنس دی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور وہ خود بھی سیکھ رہے تھے. اور تب جا کر ویسا بندہ بات کرتا ہے نا تو اس کی جو ہے نا وہ ویلیو ہوتی ہے، گریوٹی ہوتی ہے. آپ کی اور میری باتوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی گریوٹی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، انسان اسی شخص کی بات سنتا ہے جو اس سے ہیرارکی آف ڈومیننس میں اوپر ہو، جو اس سے پوزیشن میں تھوڑا آگے ہو، اسی کے تابع ہوتا ہے وہ. ظاہر سی بات ہے، انسان کی نیچرل ڈسپوزیشن ہے یہ. اب آپ اور میں خسیس رہ کے اور 2-4 کام کر کے یہ بول دے کہ ہم نے اس عہد کا، اس پرپز کا حق ادا کر دیا ہے جس پرپز کے تھرو ہمیں بھیجا گیا ہے، تو پھر تو سر شیم آن اس. تو this is something which you guys need to understand. This is something which we are here for, and this is something جس کے لیے میں نے یہ مینٹورشپ بیچ جو ہے نا وہ لانچ کیا. اسی پرابلم کو سالو کرنی تھی کہ مسلمان جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، کہ اس کو دنیا کے گلوبل پالیٹکس کے بھی بارے میں پتا ہونا چاہیے، انسانوں کی نفسیات کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے، اور دنیا کو کس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں ڈرائیو کرنا ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے. اور وہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر سے کہہ رہا ہوں، اور صحابہ سے، اور کسی سے بھی نہیں، کہیں سے بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل. اینی ویز میں کورس کی آؤٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں کورس کی آؤٹ لائن، اس کے بعد آپ کے Q&A پہ آتے انشاءاللہ. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. سی یہ کورس کی آؤٹ لائن ہے، اس پہ آپ دھیان دیجیے گا. یہی ساری چیزیں اس کورس میں سکھائی جائے گی، اور انشاءاللہ الرحمن جو مقصد ہے ہمارا کہ ایک ایک بچہ جو ہمارے ساتھ جڑے وہ کمپٹنس میں، اس کو کمپٹنس ہم سکھا سکے، اس کو ہم دنیا بھر کے معاملات میں ٹرین کر سکے، اور ان معاملات میں خاص کر ٹرین کر سکے جو اس کو اس مقصد کے لیے کام آئے انشاءاللہ، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہاں پر بھیجا. تو اس کورس کا نام آپ کو پتہ ہے مینٹورشپ پروگرام ہے. 15 مہینے کا آپ کے ساتھ ایک کورس ہوتا ہے، اور 3 اس میں ہم نے سفیئرس رکھے، 3 اس میں ہم نے ڈویژنز رکھی ہے جس پہ ہم یوزلی کام کرتے ہیں. پہلا جو سفیئر ہے وہ ہے انسانی نفسیات کے بارے میں، اور اس نفسیات میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایموشنل انٹیلیجنس. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی خبر اور بنک ہو سکے. ابو سفیان کی بیٹی کا نام رملہ تھا رضی اللہ عنہ، اور انہی کو ہم ام حبیب کہتے ہیں. آلرائٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ام حبیب سے
نکاح کیا جب ابو سفیان ابھی کافر ہی تھے، قریش کے سرداری تھے. اب سوچے ذرا، ایک قریش کا سردار، اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے. کیا اس کے پیچھے حکمت ہو سکتی ہے؟ سوچے ذرا کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا؟ کیوں اتنی بڑی اگر ہم اپنی لینس سے دیکھیں مصیبت مول لی؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ ان کے والد کے دل کو نرم کر سکے اسلام کے لیے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور صرف اتنا نہیں، عدی بن حاتم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا، تو عدی بن حاتم کی بالکل رگ پکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عدی بن حاتم کو کہا کہ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ لوگ بہت غریب ہے اور اس وجہ سے تم اسلام میں داخل نہ ہونا چاہتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کیسر اور کسرا کے دروازے ان پہ کھل جائیں گے. ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ان کے دشمن لا تعداد ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے کہ ایک مسلمان بچی سنا سے نکلے گی، حضرموت تک پہنچے گی، اور اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. یہ عدی بن حاتم کو جملے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے. تو مال کو بھی یوز کیا جس کا ڈر تھا، دشمنوں کو بھی یوز کیا جس کا ڈر تھا، اور پھر لیڈرشپ کا بھی جملہ بولا کہ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ غلام ہے، دنیا میں کوئی ایسی نہیں چلتی ہے ان کی چلتی، اور ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے دروازے ان پہ کھول دیے جائیں گے، یہ حکومت کریں گے پوری دنیا پہ. سوچے ذرا کہ کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹیلیجنٹ تھے انسانی نفسیات میں، اور کس طریقے سے دعوت دیتے تھے. پھر ظاہر سی بات ہے دعوت کو تو اثر بھی ہوگا نا جب انسان کی نفسیات کے بارے میں پتا ہوگا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے انسان کی نفسیات کے بارے میں، تو دعوت کیسے دیں ہم، اس کا اثر کیسے ڈالیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں کی جاتی ہے وہ یہی ہے، آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ ورک کیا جاتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہم جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہوتے ہیں، جو 5 میجر نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں، انفیکٹ 4 میجر ہے، ابھی 5واں کانٹیسٹڈ ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو نیورو ٹرانسمیٹرس کے تھرو بڑی ڈیپ لیول پہ کون سا کیمیکل آپ کی کس طرح کے معاملات چلاتا ہے آپ کے جسم میں یا دوسروں کے جسم میں، کون سے کیمیکل کو ٹریگر کرنے سے کون سی ریئیکشن دوسرے انسان کی میں آئے گی، یا کون سا کیمیکل دوسرے انسان آپ میں ٹریگر کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کوئی ریئیکشن دیتے ہو، کوئی کام کرتے ہو. ان سارے معاملات کو بڑے ڈیپ لیول پہ سکھایا جاتا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جو ایموشنل انٹیلیجنس کے ماڈلز ہیں، سیلوی اور میئر کے ماڈل، گول مین کا ماڈل ہو یا بارون ماڈل ہو یا 6 سیکنڈز ماڈل ہو، ان ساری چیزوں کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان پہ اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ڈیپ لیول پہ، ڈیپسٹ پاسبل لیولز پہ آپ اس کی مہارت پا سکو. اس چیز پہ مہارت پاؤ گے تب جا کر حاشر صاحب آپ کی کمیونیکیشن ورک کرے گی. میم سائمہ، دیٹ از دا وے ٹو strengthen your communication skills once you know the neuropsychology of yourself as well as the humans. تب جب آپ کوئی جملہ بولو گے نا، آپ کو پتا ہوگا کہ اس جملے میں کن الفاظ کا آپ کو چناؤ کرنا ہے تاکہ سامنے والے بندے سے وہ ریئیکشن آ سکے جو ریئیکشن میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. This is how you strengthen that skill. اور دعوت کی بات جس نے کی تھی، I don't know the name، فیضان صاحب تھے شاید، تو فیضان صاحب اس طرح سے دعوت انسان اس کا حق ادا کرتا ہے، دعوت دی جاتی ہے جب آپ کو اتنی ڈیپ لیول پہ انسان کی نفسیات پتہ ہوتی ہے. اور لاسٹ میں جو ماڈل ہم آپ سے بنواتے اس کورس کے بعد وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایموشنل ماڈل. آپ کو صحابہ پڑھائے جائیں گے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرکی ٹائپ، ان کے معاملات، کچھ جو ان کے واقعات وہ سنائے جائیں گے، لیکن پھر الٹیمیٹ ماڈل جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا وہ آپ کو بنانا ہوتا ہے اس کورس میں. اور صرف اتنا نہیں ہے اس کورس میں، دوسرا جو ہمارا ڈویژن ہے اس کورس میں، دوسرا جو پارٹ ہے ہمارا وہ ہے گلوبل جیو پالیٹکس. عجیب سی بات ہے مسلمانوں کے ساتھ، عجیب سے معاملات ہے آج کل کے مسلمان نما لوگوں کے ساتھ کہ ہر چیز پہ جذباتی ریئیکشن دیتے ہیں. فلسطین کی بات ہو، سوڈان کی بات ہو، یوکرین کی بات ہو، یمن کی بات ہو، کہیں بھی جگہ کی بات ہو، ہر چیز پہ صرف اور صرف جذباتی ریئیکشنز دیتے. اور جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ سر مجھے بتائے ذرا اس کے پیچھے معاملات کیا ہے، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے، تو ٹکے کا علم نہیں ہمارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو A to Z دنیا کے جو پولیٹیکل سٹرکچرز اس وقت تھے نا سب معلوم تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی روح میں وہ سارے ماڈلز اتر چکے تھے. ان کو ایک ایک ذرے، ایک ایک لیڈر، ایک ایک شخص کے بارے میں، ایک ایک آرڈر کے بارے میں پتا تھا. اسی لیے ایبسینیا بھیجا ان کو،
مکہ کے دور میں ہجرت کرنے کے لیے، اور بولا بھی کہ وہ جو ایبیسینیا کا جو بادشاہ ہے نیگس، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. اور اس کے پیچھے وجہ بھی ہے. کہا جاتا ہے، ابن اسحاق لکھتے ہیں، شاید ابن شام بھی اس کے بارے میں مینشن کرتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں ٹریڈ کے لیے جاتے تھے نا، تو یہ جو نیگس تھا ایبیسینیا کا جو بادشاہ تھا، یہ اس وقت کا بادشاہ ایبیسینیا کا تھا، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریڈ کرتے تھے. کوئی یمن کا علاقہ اس کو کہتا ہے، کوئی کسی اور جگہ کا علاقہ اس کو کہتا ہے. اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھ لیا تھا، ان کی نیورو پروفائلنگ کی تھی، اور آگے جا کے انہی کے پاس جب وہ بادشاہ بنتے تو انہی کے پاس صحابہ کو بھیجتے. تو سوچے ذرا کس لیول پہ ان کو گلوبل آرڈر کے بارے میں چیزیں معلوم تھی. اب ظاہر سی بات ہے، جب تک ایک مسلمان کو، جب تک ایک انسان کو گلوبل سٹرکچر پتا نہ ہو، گلوبل آرڈر پتا نہ ہو، تب تک اس کو چینج کیسے کرے گا؟ اس کی شارک کیسے پکڑے گا؟ اس کی کمزوریوں پہ وار کیسے کرے گا؟ انٹلیکچولی لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا ہے؟ اس کو ایکسپوز کیسے کر سکتا ہے؟ جذباتی ریئیکشن دینے سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. کئی سو سالوں سے ہم جذباتی ریئیکشن ہی دے رہے، اب وقت آ چکا ہے جذباتی ریئیکشن کو سائڈ میں رکھے، نظریاتی ریئیکشن ہم دیں. ادروائز آپ کی بھی نسلیں آئے گی، ان کی بھی نسلیں آئے گی، وہ یہی سوال کرتے جائیں گے کہ سر بڑی تکلیف ہوتی ہے صبح شام ریلز دیکھ کے جس میں مسلمانوں کو یہ حال ہو رہا ہے، یا کسی بھی شخص کا پوری دنیا میں یہ حال ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ میں روز روتا ہوں، میں روز روتی ہوں، میں پروٹیسٹ بھی کر رہا ہوں، پروٹیسٹ بھی کر رہی ہوں، میں ٹویٹ بھی کرتا ہوں، لیکن کوئی ریئیکشن نہیں آ رہی اس کی، اس سے کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو سر کیا کریں ہم؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب بچپن سے ہی صرف جذباتی ریئیکشنز پہ ٹرین کیا جاتا ہے تو نظریاتی کام سے تو نہیں ہوں گے نا اس سے. تو نظریاتی معاملات پہ ٹرین کرنے کے لیے اس کا دوسرا ڈویژن ہم نے رکھا ہے، دیٹ از گلوبل جیو پالیٹکس، جس میں ہم کرنٹ ورلڈ آرڈر پہ فوکس کرتے ہیں. یہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے، یہ آیا کس سے، کس طرح سے بنا، کون اس کو بیک کرتا ہے، کہاں اس کی شہرگ ہے، کون سی کمزوریاں ہیں، کون سی اس کی جو ہے نا وہ طاقتیں ہیں. اور پوری دنیا کے 10 بڑے ریجنز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، رشیا، چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کے بعد ویسٹرن یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، انڈیا اینڈ پاکستان، کوریا اینڈ جاپان، لیٹن امریکہ اور آرکٹک. یہ 10 بڑے ریجنز ہیں جن کو ہم کمپلیٹلی سمجھنے کی، پہچاننے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان پہ مہارت پولیٹیکلی لانے کی کوشش ہم کرتے ہیں، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ان کی لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب تک سٹیپ 1 نہیں لیں گے نا، تب تک سٹیپ 2 پہ نہیں جا سکتے. اور جتنے بھی ہمارے بچے آتے ہیں اس کورس میں، ان کو اس چیز پہ رگڑن دی جاتی ہے، اور اسیسمنٹس ان سے کیے جاتے ہیں، اسائنمنٹس ان کو دیے جاتے ہیں، اور ان کو سکھایا جاتا ہے کہ پالیسی میکنگ فریم ورکس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، کہاں سے بنتی ہے، کیوں بنتی ہے، اور کس طرح سے کسی کنٹری کی پالیٹکس کو یا اس کی پالیسی کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور صرف اتنا نہیں، تیسرا جو ڈویژن ہمارا اس کورس کا ہے وہ ہے لیڈرشپ تھیوریز کا، جہاں پر آپ کو لیڈرشپ ماڈلز ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا فریم ورک صحابہ سے، اور اس کی یوٹیلٹی تابعین سے نکالی جاتی ہے. اور صرف اتنا نہیں، جو گورو نے بھی لیڈرشپ ماڈلز دیا ہوتا ہے یا لیڈرشپ تھیوریز دی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم یہاں پر سکھاتے ہیں، اس کو کمپیئر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چاہے سن تزو نے جو اپنی کتاب میں لیڈرشپ ماڈل دیا ہے، چاہے ایگزمپلری لیڈرشپ ماڈل ہو، چاہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ماڈل ہو، چاہے سرونٹ لیڈرشپ ماڈل ہو، ان سب لیڈرشپ ماڈلز کو بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک ہم سمجھنے کی، پہچاننے کی، ان کو پریکٹس کرنے کی ہم کوشش کرتے، تاکہ بچپن سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ کمپیٹنٹ بنے. اور آبجیکٹیو کیا ہے اس کورس کا؟ سمپل سا، جو میں نے پہلے ہی بولا، کہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کر کے دکھائے. دیٹ از دا پریکٹس آف قرآن تھرو دا لائف آف، تھرو دا آرکیٹائپ آف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وقت آ گیا ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالر سائیڈ میں ہم کر دے، یہ 30,000 کی نوکری سائیڈ میں ہم کرے، یہ نان نفقہ روٹی اور گاڑی اور بیوی یہ سائیڈ میں کرے، اور لیڈرشپ کی تیاریاں ہم کرے. اللہ کی قسم، جب تک مسلمان بچے لیڈرشپ ماڈلز پہ نہیں آئیں گے، لیڈرشپ کی تیاریاں نہیں کریں گے، پاور پکڑنے کی تیاری اور مہم نہیں کریں گے، تب تک یہی MBS، یہی UAE کے پرنسز، یہی مسلمان نما مخلوق جو ہمارے اوپر نافذ کر دی گئی ہے، جن کے خلاف بولنے کو بھی اب خروج کہا جاتا ہے، یہی مسلط رہے گی. اور تب تک ایسے ہی دن رات ہر جگہ پہ مسلمان چھوڑے غیر مسلم بچیاں بھی مرتی رہے گی، ہندو بچیاں بھی ریپ ہوتی رہے گی، کرسچن بچیاں بھی ہراس ہوتی رہے گی.
اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور اس کا ذمہ صرف اور صرف آپ پہ اور مجھ پہ ہوگا کہ آپ نے اور میں نے جانتے بوجھتے لیڈرشپ ماڈلز کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا یا اس پہ ٹریننگ ہی نہیں لی. اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی پھر قیامت کے دن، اس سے تو اللہ ہی بچائے. پھر اللہ کے یہاں تو چھوٹ نہیں ہے. آپ کو تو پتا چل گیا. ابو دردہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے، جس شخص کو معلوم نہیں اور وہ کوئی کام کرتا ہے وہ ایک مرتبہ برباد ہے. جس شخص کو معلوم ہے اور اس کے باوجود بھی اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ 7 مرتبہ برباد ہے. 7 مرتبہ اسے لعنت برستی ہے. تو بچا تو کوئی نہیں ہے. تو سمپل سا آبجیکٹو ہے کہ اس کورس کے تھرو مینٹل اور مورل ایکیومنٹ کو ڈیولپ کرے تاکہ ہم لیڈرز کو کلٹیویٹ کر سکیں جو اپنی انفلوئنس کے تھرو دنیا کو امپاور کر سکے، جو اپنے بہیویئر کے تھرو، اپنے ماڈلز کے تھرو پوری دنیا کو انسپائر کر سکے. دس از دا آبجیکٹو آف دس کورس اینڈ دس از واٹ وی وانٹ. سو بہرحال یہ کچھ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا، آپ کو بتانا، آپ کو سمجھانا اس کورس کے بارے میں. I hope I have been able to make some sense and I have been able to put the gravity of the reason behind launching this course and the curriculum for justifying that reason and logic. So اب آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کورس کے بارے میں، جو بھی آپ کچھ کہنا چاہو گے یا جو بھی آپ کی کیوریز اور ڈاؤٹس ہوگی، آپ ہینڈ ریز کیجئے. آپ کو ایک ایک کر کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسے ہماری آلریڈی نفسیات ایک بلڈ ہوئی ہے بائی سوسائٹی، بائی فیملی، ایک ہر ایک چیز کے ریلیٹڈ ایک وہ کہیں گے ڈیفینیشن سیٹ ہوئی ہے، ایک وہ کنسیپٹ مطلب کہ ڈیپلی انسائڈ ایک پرپز سیٹ ہوا ہی ہے. لیکن اب جب ہم مطلب کہ جس ٹائپ سے آپ جو کنسیپٹ آپ مطلب کہ ہمیں بتا رہے کہ میں نے پہلی بار سنا اس ٹائپ سے، تو ہم اب اتنا بھی سنتے ہیں لیکن ہم اندر سے کچھ سیریس ہی نہیں ہوتے کہ ہم اس ٹائپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں کہ ہم خود کو بھی ایک وہ پرپز فل پرسن بنائے اور اپنی فیملی کو بھی، جو جن کی آلریڈی سیٹ ہوئی ہے وہ ڈیفینیشن، جن کو ہم ابھی چینج بھی نہیں کر پاتے اور سننے کے لیے وہ تیار بھی نہیں. تو سر مطلب اس چیز کو ہم کیسے خود میں چینج کریں؟ دیکھیے صوفیہ، جب تک آپ کو علم نہ ہونا چیزوں کا، تب تک آپ میں سچ انڈرسٹینڈنگ اور سنسیئرٹی اور سیریسنس ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلی تو درکار علم ہی ہے. ظاہر سی بات ہے، دروازہ تو علم ہی ہے، اس کے بغیر تو کوئی چیز نہیں چلنے والی ہے. اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے ایفرٹس پوٹ نہیں کرو گے نا، تو اللہ کی طرف سے برکت نہیں آئے گی. اللہ نے خود کہا ہے کہ تم ایک قدم میرے پاس آتے ہو تو میں 10 قدم چل کے آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں، تم دوڑ کے آتے ہو میں بھاگ کے آتا ہوں. تو بنا ایفرٹس کے دیے ہوئے تو چیزیں نہیں ہونے والی ہے. صرف علم سے ہی اگر ساری چیزیں سالو ہو جاتی تو صحابہ تھوڑی نا شہید ہوتے، تو صحابہ تھوڑی نا تکلیف کے تھرو گزرتے، تو صحابہ تھوڑی نا ہجرت کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تھوڑی نا شہید ہوتے، تکلیف تھوڑی نا ان کو پہنچتی. تو ایفرٹس تو دینی پڑیں گے، ایگزیکیوشن کرنی پڑے گی. اور جتنا آپ اس کے ساتھ سنسیئرٹی پرفارم کرتے جاؤ گے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، لٹرلی قرآن کی آیت میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے. اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہیں استقامت ادا کروں گا. تو اپنے حال کو تو پہلے چینج کرنا پڑے گا نا. اور حال چینج کیسے ہوگا؟ علم لے کے. اور کیا پھر صرف علم کافی ہے؟ نہیں، پھر ایفرٹس دینے پڑیں گے. جو علم آپ لیتے ہو اس پہ ایفرٹس دے، اور ڈیپ لیول پہ انفیکٹ اس کو سمجھے. یا میں یوں آپ کی ورڈنگ آپ کی گرامر میں کہے، دین کو اپنا کریئر بنائے تو سیریس آ جائے گی انشاءاللہ. بہرحال اسی کے لیے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، تو ہوپفلی ول بی ایبل ٹو ٹیکل دیٹ ٹو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا کوشچن تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں قرآن کی چلیں تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. جی، تو اس حساب سے مطلب کیا سٹیپس لیں، یا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو خود کی زندگی سے کمپیئر کرنا چاہیے، یا پھر ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ کیا نام ہے آپ کا سر؟ فہد. فہد. کیا عمر ہے آپ کی؟ 17 ایئرس. فہد، کیا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا ہے. جڑ آپ نے پکڑی ہے اصل میں چیزوں کی، جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا.
دیکھیے فہد نے بڑا سمپل سا سوال پوچھا ہے کہ میں یوں ان کے سوال کو تھوڑا ایکسپلین کروں کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے، سیرت کی کتابیں لکھی بھی ہے، سنائی بھی ہے، سنی بھی ہے، لیکن تب بھی وہ چینج نہیں لا پائے جو چینج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی. تو فہد اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھنا الگ چیز ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا الگ چیز ہے. یہ یاد رکھے گا. ہمیں یہ لگتا ہے، ہماری سائیکی ایسی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم نے بس پڑھا اور اسے ثواب لے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سمجھا، بس دیٹس اٹ. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ورک. اللہ نے جب قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اسوہ حسنہ ہے، تو اس لیے نہیں کہا کہ صرف ان کو پڑھا جائے، ان کے بارے میں لکھا جائے. ان کی ایک ایک حرکت کو کاپی کرنا، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ ان سے سیکھتے ہو، ان کے معاملات کو، اس کو اپنی زندگی میں انہیرٹ کرنا، اس کو پریکٹس کرنے کا نام اسوہ حسنہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. عمر بن خطاب جو ہے نا، فہد میرے ساتھ ہو آپ؟ جی سر. عمر بن خطاب جو ہے نا، وہ امیر المومنین تھے، تو ایک جگہ سے گزرے تو وہاں ٹہنی ہوتی تھی، تو اس وقت وہ ٹہنی نہیں تھی تو جھک کے گزرے. تو صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ جھک کے کیوں گزرے یہاں سے؟ تو بولا میں اس لیے جھک کے گزرا کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے تھے نا، تو وہ جھک کے، مطلب اپنی گردن مبارک جو ہے نا وہ جھکا کے گزرتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا امیر المومنین اس وقت تو یہاں پر پیڑ کی ٹہنی ہوتی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو نہیں ہے پیڑ کی ٹہنی. عمر بن خطاب نے فہد جواب دیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پالنے کے لیے مجھے ٹہنی کی ضرورت پڑے گی. تو غور سے سمجھے، ہمارے سائیکی میں بچپن سے ڈالا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بس قرآن پڑھ لو، دیٹس اٹ. قرآن سمجھ لو، دیٹس اٹ. سر صرف قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. جب تک کہ آپ یہ والی لینس ڈیولپ نہیں کرو گے نا کہ مجھے اس سے عمل اخذ کرنی ہے، مجھے اس سے سیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تب تک چینج نہیں آنے والی ہے. تو یہ لینس ڈیولپ کرنی پڑے گی. آپ جب سیرت کی کتاب کھولو گے، آپ جب قرآن کی کتاب کھولو گے، آپ جب صحابہ کی کتاب کھولو گے، آپ کو اس لینس کے تھرو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی حرکتیں ہیں جو صحابہ نے کی ہے جو مجھے کرنے کی درکار ہے، کون سے ایسے طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جو مجھے کرنے کی درکار ہے. تب جا کر وہ چینج آئے گی. فہد 17 آپ نے اپنی عمر بولی 17. جی فہد اس ایج میں سمپلی بتا دوں آپ کو ایک بیسک سی چیز. جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہو، آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا تھا نا، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جگاؤ، ان کو وارن کرو. تو اس ایج میں فہد جو ہے نا، وہ سب گھر والوں کو بلا کے ایک تخت پہ، ایک ٹیبل پہ بول دینا چاہیے، ڈکلیئر کر دینا چاہیے فہد کہ دیکھیں ذرا، آپ سب میرے عزیز ہو اور میں بھی آپ کا عزیز ہوں، اور آپ سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو پکڑنا سٹارٹ کر دیا ہے. میں آج سے اسلام پہ آ چکا ہوں، اور میں آپ کو بھی اسلام پہ لاؤں گا، اور جو آپ میں سے اسلام پہ نہیں آئے گا اس کے خلاف جنگ کرنے کا نام فہد ہے. یہ ہے ایگزیکیوشن اس چیز کی. اب یہ ایگزیکیوشن تبھی آئے گی جب آپ اس لینس سے اس چیز کو پڑھو گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو آپ کو جو سوال ہے نا کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایگزیکیوشن کی لینس سے نہیں پڑھتے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک لفظ پڑھوں گا تو 10 ثواب ملیں گے، فرشتے آئیں گے. سر ایک عمل آپ کرو گے تو کروڑوں آپ کو ملیں گے. تو وہ لینس تو پہننی پڑے گی اور پہنانی پڑے گی. مینٹورشپ کورس بیچ 2 لانچ ہو رہا ہے، اور اس کورس کا مقصد بڑا سمپل سا ہے کہ جو انکمپٹنس کی بیماری مسلمانوں کو لگی ہے، چاہے وہ نالج سیٹس ہو، چاہے وہ اسکل سیٹس ہو، چاہے وہ آرکیٹائپس کو، اس کو دور کرے. اور کس طرح سے دور کریں گے؟ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا، یا جو انفیکٹ ایک عام سے انسان کو خاص انسان بناتی ہے، وہ اسکل سیٹس، وہ نالج سیٹس آپ کو پرووائڈ کر سکے. وہ کیا ہے؟ انسانی نفسیات. انسانی نفسیات میں کون سا پورشن ہم چھیڑ رہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، بے انتہا بڑی سنت ہے. سیکنڈ چیز، گلوبل جیو پالیٹکس، کہ دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے، دنیا کا جو آرڈر ہے، انفیکٹ جو ورلڈ آرڈر ہے، اس کو سمجھانے کی، وہ کہاں سے آیا، کس نے لایا، کیوں لایا، اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، پن پوائنٹس کیا ہے، کمزوریاں کیا ہے، اس کو سمجھانے کی، پہچاننے کی، تاکہ ایک ورلڈ ویو کریٹ ہو سکے مسلمان نما بچوں میں انشاءاللہ. پھر جب وہ ورلڈ ویو کریٹ ہوگا، اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ لیا جاتا ہے اس کو یا ڈس انٹیگریٹ کرنے کی، یا اس کو بہتر کرنے کی. اور تیسری چیز کہ ان سارے معاملات کو پریکٹس کرنے کی جو مہم ہے، جس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے
سمجھنا ہے, کہاں سے سمجھنا ہے, کن طریقت سے سمجھنا ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے, اس میں ہم آپ کو ڈالنے کی, آپ کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے اس کورس میں. سو بیچ 2 انشاءاللہ انفیکٹ الحمدللہ ہمارا لانچ ہو چکا ہے. دس از دا فرسٹ سیشن جو کہ ہم نے اورینٹیشن کا رکھا تھا.